تہجد کی دعا تو قبول ہو کے ہی رہتی ہے، بس آپ کی دعا یہ ہو کہ جائز ہو ناجائز نہ ہو۔ اور جب آپ تہجد پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے جڑتے چلے جاتے ہیں اور اللہ پر پختہ یقین ہوتا چلا جاتا ہے اور بالکل اللہ سے کنیکٹ ہوتے چلے جاتے ہیں آپ۔ لیکن آپ کو یہ یاد رہے کہ آپ اللہ سے کے علاوہ آپ کسی اور سے نہ مانگیں، انسانوں سے اپنا دکھڑا نہ بیان کریں آپ۔ ہاں کوئی ایسا ہو جو تمہیں لگے کہ ہاں یہ بہت اچھا ہے، نیک ہے، آپ کا ہمدرد ہے، تو اس سے اپنی تکلیف بتا سکتے ہیں، اپنا درد کہ آپ کتنے تکلیف میں ہیں، کتنے درد میں ہیں، تو شاید تھوڑا سا سکون مل سکے آپ کو، ہو سکتا ہے کچھ آئیڈیا بتا سکے، کچھ آپ کو کوئی وظیفہ یا کچھ ایسی دعا بتا سکے یا کچھ اللہ سے جڑی ہوئی باتیں بتا سکے، کوئی دینی بات یا کچھ بھی جس سے آپ کا توکل اور بڑھ سکے۔ تو ہاں اس طرح سے اس لیے آپ کسی سے بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ اسی کو اپنا درد بتائیں، اسی کو اپنی تکلیف بتائیں جو آپ کا ہمدرد ہو، آپ سے محبت کرتا ہو یا کرتی ہو، جو بھی ہو، تو پھر آپ اسی کو بتائیں، کسی ایسے انسان کو نہ بتائیں جو آپ سے چڑھتا ہو، آپ سے نفرت کرتا ہو اور آپ کی پریشانیوں کو دیکھ کر، آپ کی تکلیفوں کو دیکھ کر وہ آپ کا مذاق اڑائے۔ تو اس طرح سے نہ بتائیں، آپ کسی کو بھی بتاتے چلیں کہ میں بہت پریشان ہوں، میں بہت دکھ میں ہوں، ایسا نہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ اس طرح سے دکھائیں آپ کہ آپ بہت خوش ہیں، آپ بالکل آپ کو کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، ایسے لوگ کو آپ خوش ہی دکھائیں آپ کی بہت خوش ہیں آپ، تو وہ لوگ کو وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہاں، کیونکہ ایسے لوگ وہی ڈھونڈتے ہیں آپ کی تکلیفوں کو، آپ کو درد کو ہی وہ مذاق بنانا چاہتے ہیں۔ تو اور اللہ کیا کہتا ہے کہ میرے بندے جو بھی تکلیف ہے، جو بھی درد ہے، آپ جس بھی پریشانی میں ہے، جس بھی دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، تم مجھے بتاؤ، میں تمہاری پریشانی کو دور کروں گا، تمہارا کام آسان کروں گا، تمہیں اس مشکل سے نکالوں گا۔ تو پھر اللہ سے اپنا دکھڑا سناؤ اور 5 وقت کے پابند بن جاؤ، اللہ سے مانگو اور کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کو درد نہ دو۔ جب تم اللہ سے جڑ جاؤ گے پھر اللہ سے توبہ کرو گے اور پھر جو اللہ کہتا ہے اسے کرو گے، تو پھر اللہ تمہیں اس غم سے ضرور نجات دلائے گا۔ ہاں یہ ایک بات ہے کہ اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، وہ اپنے نیک بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہی اسی لیے ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جڑ جائے اور جو بھی مانگنا ہے مجھ سے مانگے، انسانوں سے نہیں، اور اس کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کون ہے اور اللہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں، اور اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے۔ آج اللہ آزمائش میں ڈالا ہے، کل وہی نکالے گا بھی، تو اس سے انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے اور یقین بڑھ جاتا ہے اس کا، اللہ پر اور توکل آ جاتا ہے اور وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے اور وہ مانگنے لگتا ہے اللہ سے، کیونکہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہماری پریشانی کو کوئی نہیں دور کر سکتا، اللہ کے علاوہ ہمیں اس مشکل سے کوئی نہیں نکال سکتا ہے، اور اللہ کے علاوہ ہمارا درد اور ہماری تکلیف کوئی نہیں سن سکتا، ہمارے آنسوؤں کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو اللہ سے مانگے، اور اللہ تہجد میں اپنے بندوں کو خود بلاتا ہے کہ میرے بندے آؤ مجھ سے مانگو، جو کوئی مغفرت چاہتا ہے وہ مجھ سے مانگے، جو بھی چاہتا ہے تو وہ آ کر مجھ سے مانگے۔ اور اللہ اپنے بندوں کے لیے تہجد کے ٹائم وہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، تو سوچیے اللہ کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ تو اگر ہم تہجد کے ٹائم اللہ سے مانگتے ہیں اپنی پریشانیوں کے نجات کے لیے،
اپنی دعاؤں کو اللہ سے منواتے ہیں اور اپنا دکھڑا اللہ کو تہجد کے ٹائم سناتے ہیں۔ ایک دکھ بھرے داستان، ایک دکھ بھرا درد بھری کہانی، ایک جو بھی ہے اللہ سے، اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، اللہ سے ہی مانگتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے میرا، اگر دور کرے گا تو تو ہی دور کرے گا اور ہمیں نجات دے گا تو تو ہی دے گا اور ہمیں اس مشکل سے نکالے گا تو ہی نکالے گا۔ تو اللہ سے مانگے اور اللہ دیکھنا آپ کی مشکل ضرور آسان کرے گا، چاہے کوئی آپ کو کتنا دکھ کیوں نہ دیا ہو، چاہے آپ کو کتنی بھی ناممکن کیوں نہ لگ رہا ہو آپ کی دعا، لیکن اللہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ بس اللہ سے جڑ جاؤ اور اللہ سے جو بھی مانگو یقین سے مانگو اور تہجد میں اٹھا کرو، تہجد میں رو رو کر دعا کرو آپ اللہ سے، بس اللہ سے مانگو اور اللہ جو کہتا ہے وہی کرو اور جو اللہ جس کام سے منع کرتا ہے اسے مت کرو، اسے چھوڑ دو آپ اللہ کے لیے، پھر دیکھنا اللہ تمہارا کام کیسے آسان کرتا ہے۔ اور اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگے، اللہ سے ہمیشہ دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے اور توبہ کرتے رہے اللہ سے۔ جو آپ سے گناہ ہوا ہے، جو بھی آپ سے کوئی ایسا گناہ ہوا تو آپ معافی مانگیں اللہ سے، پہلے آپ توبہ کریں، استغفار کریں اور معافی مانگیں، پھر آپ دعا کریں اللہ سے، تو انشاءاللہ اللہ ضرور دعا قبول کرتا ہے۔ لیکن اس امید سے مانگیں کہ اللہ اب میں ایسی غلطی نہیں کروں گا یا کروں گی، اب میں ایسا گناہ کبھی نہیں کروں گا، اللہ اب مجھے معاف کر دے، دل سے معافی مانگے، ایسا نہیں کہ آج معافی مانگ لیا کل پھر وہی کام، پرسوں معافی مانگ لیا پھر وہی کام اور اس سے دل ہٹتا نہیں ہے آپ کا کہ چلو میرا کام ہو جائے پھر میں وہی کروں گا، ایسا نہیں ہے، بالکل دل سے معافی مانگے، آپ سچے دل سے توبہ کریں، استغفار کریں اور پھر یہ یقین کے ساتھ کہ اللہ میں یہ جو معافی مانگتا ہوں، اب توبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، پھر میں اب اس کام کے پیچھے کبھی نہیں بھاگوں گا یا بھاگوں گی، کبھی بھی نہیں، میں غلط کام نہیں کروں گا، کبھی بھی میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، کبھی بھی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کبھی بھی میں چوری یا چغلی یا کسی کے پیچھے یا کسی کو دکھ نہیں دوں گا، تو پھر کبھی بھی میں تیرے احکام کو نہیں توڑوں گا، جو تو کہتا ہے بس وہی کروں گا اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ اگر جو تمہاری جائز دعا ہے تو اللہ ضرور دعا کرے گا اور ضرور اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا انشاءاللہ، آمین۔